اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عظیم الشان مملکت پاکستان سے محبت کرنے والے لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں اور ملک سے باہر بیٹھے اس ملک کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عظیم الشان مملکت خداداد پاکستان، جس کی آزادی کی تحریک آج سے 77 سال پہلے اور بلکہ جس کی آزادی کی تحریک مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جب اکبر کے دور میں دین الہی کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت سے ایک آزاد اسلامی ریاست کی جد و جہد جاری ہوئی اور اس کے لیے ہزاروں صوفیاء نے اپنے لاکھوں مریدین کو قربان کیا، تب جا کر اس عظیم الشان مملکت کو ہم نے حاصل کیا۔ اس مملکت کے لیے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی خون اس کی آزادی میں شامل ہے۔ اس چمن کو ہم نے بڑے مشکل سے حاصل کیا، اس کے لیے دن رات محنتیں ہیں، 1.5 کروڑ مسلمانوں کی ہجرتیں ہیں جنہوں نے اس عظیم الشان ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑے، اپنے مال اور جائیداد چھوڑ کر ہندوستان سے وہ پاکستان آئے اور اس ملک کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ اس مملکت کو حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ سے لوگوں نے قربانی دی، ہر طبقے کے لوگوں نے قربانی دی، اقلیتوں نے قربانی دی، مسلمانوں نے قربانی دی، وکلاء نے قربانی دی، ڈاکٹروں نے قربانی دی، افواج پاکستان نے قربانی دی، سیاستدانوں نے قربانی دی۔ 75 سال اس ملک کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم نے بچا کر رکھا اور اس کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ پیچھے جو لگی تصویر ہے، یہ سن 45 کی قائد اعظم محمد علی جناح کے دورہ مانکی شریف کی تصویر ہے، جہاں پر حضرت پیر آف مانکی شریف سے وہ ملے اور انہوں نے ریفرنڈم میں پیر صاحب سے مدد مانگی، اور پھر وہ صوبہ جو یا تو کانگریس کے ہاتھوں مکمل کانگریس کا تھا اور یا پھر حضرت پیر صاحب کے آنے سے پورا ریفرنڈم پاکستان کے حق میں آیا اور صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہوا۔ آج جب یہ ملک توڑنے کی باتیں کی جاتی ہے، آج جب اس ملک کو اپنی ذاتی اناء بغض کے لیے قربان کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو اس کا دکھ تو ان کو نہیں ہوگا بلکہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، جنہوں نے اپنے بزرگوں کو قربان کیا، جنہوں نے اپنے جسموں کے ہر خون کے قطرے کو اس مملکت کی سربلندی اور اس مملکت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قربان کیا۔ حاضرین کرام، یہ ملک، یہ قوم، اس چمن سے ہماری بہاریں ہیں، اس چمن سے ہماری خوشیاں ہیں۔ یہ چمن اگر اجڑ گیا تو نہ سیاست بچے گی، نہ اقتدار بچے گا، نہ ہم بچیں گے، نہ ہماری خوشیاں بچیں گی۔ اس مملکت میں بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں، اس مملکت میں بہت سے مختلف رائے پائے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کی ضرورت، اس وقت کا نعرہ سب سے پہلے پاکستان کا ہونا چاہیے۔ اگر سیاست بچانی ہے تو پاکستان بچانا ہوگا، اگر اقتدار بچانی ہے تو پاکستان بچانا ہوگا، اگر عدالت عدلیہ بچانی ہے تو پاکستان بچانا ہوگا، اگر صحافت بچانی ہے تو پاکستان بچانا ہوگا، اور اگر اسلام بچانا ہے تو
تو پاکستان کو بچانا ہوگا۔ پوری مسلمان امت اس وقت جس خون ریزی کا شکار ہے، جس تقسیم کا شکار ہے، جس قائدانہ قیادت کی کمی کی شکار ہے، یہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن پاکستان، اس کو ہم نے بنانا ہے، اس کو ہم نے ترقی اور خوشحالی کے راہ پر لے کے جانا ہے۔ اس وقت اس ملک کی سیاسی قیادت میں جو تشویش کا اظہار ہے، اس وقت جو ہمارے اداروں کے درمیان تشویش کا ایک ماحول بنا ہے، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ اس مملکت کی آزادی میں سب سے زیادہ خون ہمارا بہا ہے، سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں، اس چمن کے بننے میں ہمارا بڑا کردار ہے، اور اس چمن کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اس چمن کو اگر کوئی توڑنے کی بات کرتا ہے، تو پھر اس جنگ میں جنگ لڑنا ہمارا فرض بنے گا۔ ہم اس چمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں مٹنے دے سکتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے وراثت میں ملا ہوا پاکستان ہے۔ اس پاکستان کو ہم توڑنے سے روکیں گے۔ اس پاکستان کو توڑنے والوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم اس ملک کی سربلندی اور ترقی اور خوشحالی کی بات کریں گے۔ اس ملک کی آزادی میں جو خون ہم نے دیا ہے، ہم ان لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے خونوں کو جو ہے تو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ہم اپنی سیاسی قیادت سے، اس ملک کے اداروں سے، اس ملک کے عدلیے سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس تشویشناک اور افسوسناک صورتحال میں اس پاکستان کو اپنائیں، اور پاکستان کے لیے اپنی ذاتی انا اور بغض کو ایک طرف رکھ کر اس مملکت کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر چلانے کے لیے وہ مذاکرات کی میز پر آئیں، اور اپنے بغض اور انا کو ایک طرف رکھ کر اس مملکت کو بچانے کی بات کریں۔ ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، جو عراق، ایران، فلسطین میں ہو رہا ہے، وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہاں پر ان کے ادارے مضبوط نہیں، ان کے افواج مضبوط نہیں، ان کی عوام تقسیم ہے، اس لیے ان کے سر کاٹے جاتے ہیں، ان کے خون کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ ہم اس مملکت کو، یہ مملکت ہمارا ہے، یہ مملکت جہانگیرداروں کا نہیں، یہ ملک سرمایہ داروں کا نہیں، یہ ملک غریبوں کا پاکستان ہے، یہ ملک مظلوموں کا پاکستان ہے، یہ ظالموں کا پاکستان نہیں ہے۔ اس مملکت کو آگے بڑھانے کے لیے اس قوم کے عوام کو چاہیے کہ وہ اس سیاسی انتہا پسندی سے، مذہبی انتہا پسندی سے نکل آئیں، اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وہ سوچیں، اور ایک ہو کر اس مسائل کا حل نکالیں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ یہ پاکستان اگر نہ رہا تو ہم بھی نہیں بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اس ملک کو مت اجاڑیں، کیونکہ سیاسی قیادتیں آتی جا سکتی ہیں، ادارے آئیں گے جائیں گے، لیکن اگر یہ ملک ہاتھ سے نکلا تو پھر یہ ملک نہیں آئے گا۔ صدیوں میں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ریاستیں آزاد کی جائیں، اس آزاد ریاست کو دوبارہ غلامی کی طرف مت دھکیلیں۔ آئیں مل کر اس مملکت خداداد پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اور میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس میں ایسی قیادت نصیب فرمائے جس کا خواب ہمارے اسلاف نے اور ہمارے اکابرین نے دیکھا تھا۔ پاکستان زندہ باد، سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان۔